العذاب اسم النحر وخيامه من نور طينة كربلاء يا ربك خلق. اور مولا کے خدمت گزار ناصر بننے کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد. جو حاجتیں دلوں میں لے کر آئے ہیں اللہ ان دعاؤں اور حاجتوں کو بحق کے سید الشہداء قبول فرمائے. ان حاجتوں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد. ہمارے مرحومین بالخصوص بانیان اعضاء کے مرحومین اور وہ مومنین جو یہاں ہوتے تھے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کی بلندی درجات اور آل محمد کی شفاعت نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھنے بر محمد. جہاں جہاں بھی مومنین صف اعضاء بچھائے بیٹھے ہیں سب کی حفاظت کے لیے ملک عزیز پاکستان کی سربلندی اور مملکت اسلامی کی فتح کے لیے اور اہل ایمان اہل انتظار کی سرفرازی کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور ورب الذل والغرور ومنزل القرآن العظیم ورب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لہ الفدا. واما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. صلوات پڑھیں بر بعد از حمد و سلام آپ سب اہل ایمان اہل انتظار اہل اعضاء کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار بحق محمد و آل محمد جس نیک مقاصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں پروردگار ان مقاصد میں ہم سب کو بالخصوص بانیان اعضاء کو مورد قبولیت قرار دیں. مجلس اعضاء وہ مقام ہے جس کے بارے میں چھٹے مولا آقا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی کہیں ہمارے شیعہ مومنین مجلس سے اعضاء بپا کرتے ہیں اس وقت مومنین کا اجتماع تو ہم دیکھتے ہیں لیکن ایک اور اجتماع بھی ہے جسے معصومین دیکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟
فرماتے ہیں کہ ملائکہ ینزلو و یسعدو، آسمان سے فرشتوں کی ایک لڑی آ رہی ہے اور جا رہی ہے، آسمان سے فرشتوں کی ایک لڑی آ رہی ہے اور جا رہی ہے، ینزلو اتر رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں، اور جب تک مجلس سے اعضاء باقی رہتی ہے فرشتوں کی آمد و رفت بھی باقی رہتی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب مجلس اعضاء اپنے اختتام کو پہنچتی ہے تو آخری جماعت جو فرشتوں کی واپس جاتی ہے، پوچھتے ہیں اہل اسماء کہ آپ کے وجود سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جو ملکوت سماوات میں ہمیں کہیں بھی وہ خوشبو محسوس نہیں ہوتی، آپ کہاں سے ہو کے آئے؟ تو بتاتے ہیں ہم مجلس اعضاء حسینی سے ہو کے آئے، ہم مجلس سے اعضاء حسینی سے آئے۔ تو پھر وہ کہاں ہے مجلس تو ختم ہو گئی، اس کے بعد جو فرشتے آتے ہیں اس جگہ پہ آتے ہیں کہ جہاں مجلس تھی ختم ہو چکی، مومنین تو جا چکے، لیکن اس کے در و دیوار اتنے متبرک ہوتے ہیں فرشتے آ کے اپنے پر وہاں مس کر رہے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اتنا متبرک مقام ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص آیا چھٹے مولا کی خدمت میں، کہنے لگا مولا میں اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بیان کرو۔ کہنے لگا میرا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں پروردگار واحد لا شریک کی وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہوں، اور آپ کے جد کی رسالت پہ اور ان کی خاتمیت پہ ایمان رکھتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کے دادا کی ولایت پہ ایمان رکھتا ہوں۔ پھر اس نے نام لینے شروع کر دیے، میں امام مجتبیٰ کی امامت پہ ایمان رکھتا ہوں، میں سید الشہداء کی امامت پہ ایمان رکھتا ہوں، میں سید سجاد کی امامت پہ ایمان رکھتا ہوں، آتا آتا چھٹے مولا پر آیا، آپ کی امامت پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے، چونکہ انہی کے زمانے کا شیعہ تھا۔ کہنے لگا لیکن ایک بات ہے، شاید آپ کو پسند نہ آئے، شاید میرا عقیدہ درست ہو یا نہ ہو، ایک بات ہے۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگا ویسے تو آپ سب اماموں کی امامت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن مجھے حسین سے بہت زیادہ پیار ہے، مجھے حسین سے بہت زیادہ محبت ہے۔ کہیں یہ بات خلاف عقیدہ تو نہیں ہونی، تو زمانے کے امام سے محبت زیادہ ہونی چاہیے، لیکن میں کیا کروں، میرا دل ہمیشہ محبت حسین سے بھرا رہتا ہے، آپ سب سے زیادہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ تو سید صادق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے پھر تو ہم جیسا ہے، ہم اہل بیت کی بھی یہی حالت ہے، ہم اہل بیت کی بھی یہی حالت ہے، ہم بھی سب سے زیادہ حسین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ عظمت ہے میرے آقا مولا کی، جن کی صف اعضاء پہ ہم بیٹھے۔ سید الشہداء نے تو عشق الہی کے رنگ ہی بدل دیے۔ میرا ایک ذہن تھا، میں ابھی قبلہ مولانا طارق حبیب حافظہ اللہ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ میرا دل تھا کہ میں دعائے عہد کو موضوع بناؤں، یہ چند دن جو آپ کے خدمت میں ہوں۔ ہمارے چھٹے مولا کا فرمان ہے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اسی دعائے عہد کے بارے میں، جس کے میں نے کچھ حصوں کو انشاءاللہ ہر روز اپنا موضوع کلام قرار دوں گا۔ دعائے عہد یہ وہ دعا ہے کہ جو چھٹے مولا کا ہدیہ ہے، ان کی ادا کردہ دعا ہے، اور آج اس کی ضرورت زیادہ ہے، بالخصوص دنیا میں جو رنگ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا میں جو رنگ دیکھ رہے ہیں، لوگ کہتے تھے کہانیاں ہیں، آج سب کو مہدی کے ناصر نظر آ رہے ہیں۔
آ رہے ہیں نا نظر؟ لوگ کہتے تھے کہانیاں ہیں، کیسے ہو سکتا ہے ایک مٹھی پر جماعت زمین پر مشرق سے مغرب تک قبضہ کرے؟ لوگ یہ کہتے تھے نا۔ آج ایک مٹھی پر جماعت نے دنیا کے شیطانوں کو ذلیل و رسوا کر کے بتا دیا مہدی بھی حق ہے اور اس کے 313 بھی حق ہے۔ تو میں نے ضرورت سمجھی کہ اب وقت ہے ہم ان چیزوں کو موضوع قرار دیں۔ اسی بنا پر میں نے اپنے خطبہ میں جہاں توحید کے الفاظ تھے، دعائے عہد کے چند جملے آپ کی خدمت میں تلاوت کیے۔ دعائے عہد کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ مولا نے، چھٹے مولا نے تعلیم دی اللہم سے، اللہم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع سے۔ کس سے آغاز کر رہے ہیں؟ خالق کی صفات سے۔ اور یہ شیعہ مکتب کی پہچان ہے۔ دعا زمانے کے امام کے لیے ہے لیکن درس توحید سے شروع ہو رہی ہے۔ ہماری ساری دعائیں ایسی، صحیفہ سجادیہ اٹھائیں، ساری دعائیں ایسی ہیں۔ اصل میں مکتب تشیع بتا رہا ہے کہ موالی اور ولایت کا مفہوم ہی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب توحید اور عبودیت کا درس لیں۔ آغاز توحید سے ہے اور یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، یہ حسرت تھی ہمارے چھٹے آقا کے اصحاب کی۔ چونکہ سب سے زیادہ ذکر میرے مولا کس کا کرتے تھے؟ اسی امام کا کہ جس کی آج ہم امت ہیں۔ سب سے زیادہ قائم آل محمد کا ذکر ہوتا تھا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو ایک دن ذکر مہدی چل رہا تھا مولا کی محفل میں، تو ایک صحابی اٹھا، کہنے لگا آقا ہم تو آپ کے زمانے میں ہیں، ہم کہاں اور قائم کا زمانہ کہاں؟ آیا کوئی صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کے دور میں ہیں لیکن ہم بھی مہدی کے زمانے کو پائے ہیں، ہم بھی ان کے لشکر کا حصہ بنے، ہم بھی ان کے ناصر بنے؟ تو اس وقت میرے مولا نے یہ دعا ہدیہ کی۔ اسے کہتے ہیں دعائے عہد، لیکن حقیقت میں یہ بیعت ہے زمانے کے امام میں، بیعت ہے، اسے کہتے ہیں عہد۔ اور مومن کی نشانی یہ ہے، مومن کی نشانی یہ ہے، ویسے تو ہم کرتے ہیں بیعت، مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی صبح کا آغاز اللہ کی عبادت کے بعد اس پروردگار کے ولی مطلق کی بیعت سے کرے۔ اور معصوم نے یہ دعا تعلیم دی، فرمایا سنو، اگر 40 دن خلوص نیت سے صبح ہمارے 12ویں کے ساتھ اس دعا کے ذریعے بیعت کرو، 40 دن، یہ معصوم کا فرمان ہے۔ البتہ میں یہاں بہت سوچتا تھا کہ امام نے 40 دن کیوں کہا؟ 41 کہہ دیتے، 50 کہہ دیتے، 30 کہہ دیتے، 20 کہہ دیتے، یا کہہ دیتے ہر روز، 40 کیوں کہا؟ تو کافی غور کیا، 40 پر کافی اعمال بیان ہوئے ہیں، پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ 40 اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی کام 40 بار کیا جاتا ہے تو وہ فطرت اور طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام اپنی ذات کا حصہ بنانا ہو تو حد اقل 40 دفعہ کریں۔ بلکہ ہمارے علماء اخلاق بتاتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ تنگ کر رہا ہے اور اس سے جان چھڑانی ہے تو 40 دفعہ اس سے ترک کرے، وہ جان چھوڑ دے گا۔ 40 کی عدد کی بڑی اہمیت ہے۔ تو معصوم کا یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ 40 دن اگر کوئی یہ دعا، اب یہ دعا تو موجود ہے، اب تو الحمدللہ اگر گھر میں مفاتی نہ ہو، آپ کا یہی موبائل، اب تو کوئی بہانہ نہیں ہے، سارے بہانے ہی ختم ہو گئے۔ تو معصوم فرماتے ہیں 40 دن اگر تو یہ دعا قائم کی بیعت میں خلوص سے دل سے پڑھے گا
یہ جعفر صادق کا قول ہے، یا تو خدا تجھے نور جیسی عمر دے گا کہ تو زمانہ مہدی کو پائے گا، اور اگر تو اس سے پہلے دنیا سے چلا گیا، اگر عمر نور کو نہیں بھی پایا اور دنیا سے چلا گیا، تو جب بھی 12ویں کا دور آئے گا، جب بھی اس کا زمانہ ظہور آئے گا، جب بھی حق و باطل کی جنگ شروع ہوگی، معصوم فرماتے ہیں فرشتے تیری قبر میں داخل ہوں گے اور کہیں گے اے مومن، جس کی بیعت کرتا تھا، جس کی نصرت کی آرزو رکھتا تھا، وہ آقا، وہ امام ظہور کر چکا ہے، اب اللہ تجھے اختیار دیتا ہے، لکل اختیار، خدا تجھے اختیار دیتا ہے، قبر کی نعمتوں میں پڑا رہنا ہے تو پڑا رہے، اگر اٹھنا ہے تو حکم خدا سے تجھے ابھی زندہ کیا جاتا ہے، اٹھ اور مہدی کے لشکر کا سپاہ بن، اٹھ مہدی کے لشکر کا سپاہ بن، تیرے آقا تیرا منتظر ہیں، اور کہتے ہیں جب میرے مولا کا دور شروع ہوگا، اب میں یہ دعا کرنے لگا ہوں، اب سب نے آمین کہنی ہے اور صلوات بھی پڑھنی ہے، اللہ ہم سب کو مہدی کا دور دکھائے، صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں کہ جب دور شروع ہوگا اس وقت دنیا ایک عجیب چیز دیکھے گی جو اس سے پہلے نہیں دیکھی گی، اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ ایام اللہ ثلاثہ، دنیا کے اندر، کائنات کے اندر 3 دن بڑے اہم ہیں، جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا 3 دن سب سے بڑے دن ہیں، کون سے دن؟ یوم الظہور، جب دنیا میں قائم ظہور کرے، جب زہرا کا فرزند خانہ کعبہ رکن و مقام کے درمیان اپنی آمد کا اعلان کرے گا، جب کفر کے اور شرک کے قلعے ٹوٹیں گے اور پوری دنیا پر توحید اور ولایت کا پرچم لہرائے گا، یہ ہے یوم الظہور۔ اور دوسرا دن فرماتے ہیں یوم الرجعہ، ایک وہ بھی دن آنے والا ہے جب قبریں کھلیں گی اور مردے قطار قطار مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی آرزو ہے، کتنے لوگوں کی آرزو ہے، کتنے 100 سال 1000 سال صرف امت اسلام نے تو نہیں اٹھنا، بلکہ احادیث کہتی ہیں امت موسیٰ سے اٹھیں گے، امت عیسیٰ سے اٹھیں گے، امت ابراہیم سے اٹھیں گے، امت نوح سے اٹھیں گے، جب سے اللہ نے ہادیوں کا سلسلہ بھیجا اسی وقت سے قائم آل محمد کی بشارت چلی آ رہی ہے، اسی وقت سے چلی آ رہی ہے، پتہ نہیں کتنے دلوں کی آرزو ہے، اس لیے کہتے ہیں یوم الرجعہ دوسرا بڑا دن ہوگا جس دن مردے زندہ ہوں گے، اور تیسرا دن فرمایا یوم الساعہ، قیامت کا دن ہوگا۔ تو جب مولا کا ظہور ہوگا اس وقت دنیا دیکھے گی قبروں کو کھلتا ہوا، اس وقت رجعت دیکھے گی، اور پہلی ہستی یہ بھی ہماری احادیث میں ہے، کس کی قبر سب سے پہلے کھلے گی؟ احادیث میں ذکر ہے پہلی ہستی، توجہ فرمائیے گا، سب سے پہلی ہستی کہ جس کی قبر کھلے گی اور وہ مہدی کے پاس حاضر ہوں گے، وہ کون ہے؟ جس کی صف عزا پہ بیٹھے ہیں، حدیث ہے اول من یرجع الحسین ابن علی، پہلی ہستی جس نے قبر سے اٹھنا ہے وہ ہمارے آقا مولا حسین، کہتے ہیں شب عاشور جب تلواریں تیز ہو رہی تھی اس وقت میرے آقا اپنے اولیاء کو، اپنے اصحاب کو بیٹھائے ہوئے تھے، وہ جب امتحان لیا تھا، اس امتحان کے بعد جب ان کو جنت میں ان کے مکانوں کی بشارت دی، اس وقت ایک بشارت یہ بھی دی تھی، کہا تھا اے میرے موالیو، اے اولیاء خدا، دنیا کے رنگ ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے،
ایک دن آئے گا یہ ظلم کی تاریکی ختم ہوگی، ایک دن آئے گا جب ہادیان حق کے مینار چراغ روشن ہوں گے، دنیا کے اندر ہدایت کا نور پھیلے گا، اور وہ میرے نویں فرزند قائم کا زمانہ ہوگا۔ اس وقت میں بھی قبر سے اٹھوں گا، تم سب بھی قبر سے اٹھو گے۔ اس لیے کہتے ہیں سید الشہداء نہیں، سارے شہداء کربلا۔ اللہ ہم سب کو یہ زمانہ دکھائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے دعائے عہد۔ آج اس کا تعارف مقصود تھا، اور چند جملے جو میں نے اپنے خطبہ میں آپ سب کی خدمت میں بیان کیے، صرف ان کا معنی اور مختصر سی تشریح، چونکہ میرا عہد بھی یہ تھا کہ ہم آخر الزمان میں ہیں۔ میرے بزرگوں علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں یہ اس دور کا آخری حصہ ہے، اصل دنیا کا دور ابھی شروع نہیں ہوا۔ میری باتوں پہ توجہ فرمائیے گا، میں بڑے ہی ذمہ داری سے یہ عرض کر رہا ہوں۔ ہم آخر الزمان میں ہیں، وہ زمانہ کہ جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ جہاں شر غلبہ پیدا کرے گا حق والوں پر، اور پھر حق والوں میں سے جماعت نکلے گی کہ جو شر سے لڑے گی۔ ہم اسی دور میں، اللہ نے جتنے نبی بھیجنے تھے بھیج دیے، 1,24,000 نبی آ چکے ہیں، اور آخری نبی کے جتنے وصی آنے تھے آ چکے۔ ہم آخری وصی کے زمانے میں ہیں، ایسا ہی ہے۔ اس وصی کے 3 دور ہیں۔ ایک وہ دور جو اس نے اپنے بابا کی زندگی میں گزارا، وہ بھی گزر گیا۔ دوسرا دور غیبت کا ہے۔ پھر غیبت کی بھی 2 قسمیں، بچوں کے لیے جوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ ایک غیبت صغرا تھی اور ایک غیبت، ہم اس وقت غیبت کبرا میں ہیں۔ غیبت صغرا اور کبرا کا فرق آپ سب کو معلوم ہوگا۔ ایک چھوٹا سا فرق ہے، اگر آپ کا مزاج ہے تو میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ غیبت صغرا 70 سالہ دور ہے، جس میں مولا کے 4 نائب، خاص نائب تھے۔ اس دور کی ایک خصوصیت یہ تھی، مولا اپنا نائب خود معین کرتے تھے، خود فلاں ابن فلاں میرا نائب ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ تھی، امام کو خط لکھے جاتے تھے اور امام اپنے قلم مبارک سے جواب دیتے تھے، جسے ہم توقیع شریف کہتے ہیں۔ یہ اسی دور کی خصوصیات ہے۔ اس کے بعد یہ دور شروع ہوا، غیبت کبریٰ۔ اس دور میں مولا نائب مقرر نہیں کرتے، بلکہ انہی فقہا کو، انہی مراجع کو امام نے نائب قرار دے دیا۔ فرمایا جو بھی ہماری حدیث کا راوی ہے، جو بھی آل محمد کا شاگرد ہے، جو بھی آل محمد کی احادیث کو پڑھتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہے اور ہم ان پر اللہ کی طرف سے حجت ہے۔ لہذا یہ ہمارے مراجع، یہ فقہا، یہ نائب ہیں۔ اب خط نہیں لکھا جاتا، اب خط نہیں لکھا جاتا۔ یہ جو آپ نیمہ شعبان میں ہمارے بعض جگہوں پہ رسم ہے، البتہ میں تو اس کو اچھی رسم کہتا ہوں، مولا سے درد دل کرنا، عریضہ لکھنا۔ خط نہیں لکھا جاتا، اس دور میں عریضہ لکھا جاتا ہے، عریضہ لکھتے ہیں۔ بلکہ میں بعض دفعہ اپنے عزیزوں اور بھائیوں کو کہتا ہوں، عریضہ لکھنے کے لیے آپ نے سال میں 1 دن کیوں رکھا ہوا ہے؟ عجیب بات نہیں ہے؟ زمانے کے امام سے بات کرنی ہے اور سال میں 1 دن رکھا ہوا ہے۔ روز لکھا کریں بھئی، اپنے مولا سے روز گفتگو کیا کریں۔ بعض ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو عریضہ لکھتے ہیں، اب تو بڑی رسمیں ہیں، وہ اس کو آٹا لگاتے ہیں، پھر پانی میں کنویں میں ڈالتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی پسند ہے، کسی معتبر شخصیت نے نہیں کہا یہ کرو، آپ کی پسند ہے، جو مرضی کرو، لکھو ضرور، لیکن کبھی یہ نہ سوچا کرو کہ مولا آئیں گے، پانی سے نکالیں گے، خط کو کھولیں گے، پڑھیں گے۔ آج ہم اس دور میں ہیں کہ اپنے ناقص علم سے
اتنی پاور حاصل کر چکے ہیں کہ ہم لکھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر ہزاروں میل دور بیٹھا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب انسان کے پاس یہ پاور ہے تو جو اللہ کے سارے علوم کا وارث ہے، جو سارے علوم کا وارث ہے وہ آ کے خط کھولے گا؟ نہیں، جس وقت تو لکھ رہا تھا وہ دیکھ رہے تھے۔ ایت اللہ بہجت خدا غری کے رحمت کرے، حرم حضرت معصومہ میں ان کی قبر مبارک ہے، فرمایا کرتے تھے جس وقت تو بولتا ہے تیرے کان میں بعد میں جاتی ہے آواز، زہرا کے لال کے پاس پہلے جاتی ہے۔ اللہ کے سارے علوم کے وارث، لیکن تو لکھا کر، اپنے مولا سے درد دل کیا کر، اپنے امام سے گفتگو کیا کر۔ لوگوں نے پتہ نہیں کون کون سے پیر ڈھونڈے ہوئے ہیں، اور جن کے پاس زہرا کے لال جیسا معصوم ولی ہو، اسے درد دل کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ بلکہ میں اس سے بھی بڑھ کے کہوں گا کہ ابھی تو نے لکھنے کا ارادہ کیا تھا، ابھی تیرے دل میں تھا، ابھی قلم نے اسے کتاب پر، کاغذ پر اسے پیادہ نہیں کیا، تو ابھی دل میں کہہ رہا تھا، مہدی سن رہا تھا۔ ہم تو ان ہستیوں کو مانتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص چھٹے مولا کے زمانے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام، اس زمانے میں ایک مومن نے خط لکھا، چھٹے مولا کو کہنے لگا کہ فرزند رسول، دل کرتا ہے کسی وقت آپ سے اپنے دل کی بات کہنے کو، لیکن آپ مدینہ میں ہیں، ہم خراسان میں ہیں، پتہ نہیں ہم شام میں ہیں، پتہ نہیں ہم کہاں ہیں، آپ کی طرف پہنچنا مشکل، راستوں پہ ظالم بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آل محمد کے موالیوں کو مار رہے ہیں۔ فرزند رسول، دل کرتا ہے آپ سے گفتگو کرنے کو، کیا کریں، کیسے گفتگو کریں؟ یہ اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے کی بات ہے۔ تو چھٹے مولا کا جواب آیا خط کے ذریعے، فرمایا مومن، اگر ہم سے گفتگو کرنی ہے، ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہہ دیا کر، خدا ہم تک پہنچا دیا کر، تو کہہ دیا۔ اب لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتی تھی، آج دنیا سمجھ گئی۔ یہی ہوا جس سے ہم اپنے ناقص علم سے تسخیر کیے ہوئے ہیں کہ ہماری موبائلوں کی لہریں اسی ہوا کے ذریعے ہزاروں لاکھوں میل کا سفر طے کر رہی ہیں۔ آج پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہوا جس سے میرے ناقص علم نے تسخیر کیا ہوا ہے، یہ تو کنیز تھی سابق آل محمد کی۔ آج پتہ چل رہا ہے نا کیوں مولا نے کہا کہ تو کہہ دیا کر، میرے تک پہنچ جا کرے گا۔ تو درد دل مولا سے کیا کر، لیکن اس کے لیے سال کا ایک دن نہیں، ہر روز کیا کر۔ اور بہترین درد دل یہی دعا ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آغاز اس کا کیسے ہو رہا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہاں سے پروردگار کی توحید سے کہ اللہم رب النور العظیم، اے پروردگار، کون؟ جو نور عظیم کو پرورش دینے والا۔ یہاں سے آواز ہے۔ میں یہی سے چند جملے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، فضا کو معطر کریں صلوات پر محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں کہ البتہ یہ عہد کریں کہ آج کے بعد اس دعا کی تلاوت کرنی ہے، اپنے مولا سے بیعت کرنی ہے، اور اگر کبھی ٹائم نہ ملے تو کم از کم حد اقل
بیعت کا اظہار ضرور کر دیا کریں اپنے آقا سے. یہاں سے آغاز ہوتا ہے. اللہم رب النور العظیم، اے نور عظیم کے مالک، اے نور عظیم کو پرورش دینے والے. پوچھا گیا آل محمد سے نور عظیم کیا ہے. بہت ہی توجہ چاہوں گا کہ یہ نور عظیم کیا ہے، کہ جس کا رب خدا ہے. اور اللہ کی پہلی صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ نور عظیم کا رب ہے. جب پوچھا گیا تو معصوم نے فرمایا نحن محمد و آل محمد، اللہ کا نور عظیم ہم محمد و آل محمد تو ہے. ہم ہیں نور عظیم. نور عظیم ہدایت پروردگار ہے اور ہادیان حق ہم ہی ہیں. ہم وہ نور ہیں جس کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا. اول ما خلق اللہ نوری، یہ سرکار کا فرمان ہے، ہمارے آقا ہمارے پیغمبر کا، کہ سب سے پہلی تخلیق کائنات کے اندر وہ نور محمد. خدا نے ہادی کو ہدایت سے پہلے خلق کیا. قانون بھی یہی ہے، پروردگار کا نظام بھی یہی ہے. نبی امت سے پہلے، ہادی مہتدی سے پہلے، امام ماموم سے پہلے. پہلے اللہ نے نبی بھیجا، پہلے اللہ نے ہادی بھیجا، بعد میں ہدایت لینے والے. بلکہ میں معصوم کا فرمان دیکھ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. اللہ نے حجت نبوت کی شکل میں ہو یا ولایت کی شکل میں، اللہ نے سب سے پہلے حجت کو خلق کیا. ابھی کسی مخلوق کو خلق نہیں کیا تھا، مخلوق سے پہلے حجت کو خلق کیا. اور حجت وہ ہے جو مخلوق سے پہلے ہے، مخلوق کے ساتھ ہے. مخلوق ختم ہو جائے گی، حجت رہ جائے گی. بلکہ میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کروں. کتاب حدیث میں دیکھ رہا تھا، کتاب غیبت النعمانی میں یہ حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی، معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں، جب قیامت برپا ہوگی، جب سور پھونکا جائے گا، آخری ہستی جو دنیا سے جائے گی وہ حجت ہوگی. آخری ہستی یعنی اس سے پہلے ساری مخلوق دنیا سے چلی جائے گی. یعنی خدا کسی کو ایک لحظے کے لیے بھی حجت کے بغیر نہیں رکھتا، حتی آخری ہستی حجت ہو. تو فرماتے ہیں کہ ہم ہیں نور عظیم، ہم ہیں ہادیان حق. اور اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وَرَبِّ الْكُرْسِيِ الرَّفِيعِ، وہ خدا جو بلند و بالا کرسی کا پروردگار ہے. یہ کرسی کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے بارہا. خدا آیت الکرسی میں آپ نے دیکھا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی جو تمام آسمانوں اور زمین کو شامل ہے. ہمارے بعض بھائی، جو بعض مسلمان بھائی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کرسی سے مراد کوئی لکڑی یا لوہے کی کرسی ہے اور اس پر پروردگار جو ہیں وہ تشریف فرما ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ ہمارے ماحول میں بیان ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. وہ لیسا کمثلہ شیء، وہ بے نیاز ذات جس کو جسم کی ضرورت نہیں، اسے کرسی کی ضرورت ہے. جسے جسم کی ضرورت نہیں، اسے کرسی کی ضرورت ہے. نہیں، یہاں کرسی سے مراد کوئی لکڑی لوہے کی کرسی نہیں. آل محمد سے پوچھا گیا کرسی کیا ہے، فرمایا الکرسی هو العلم، کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے جو ان تمام آسمانوں اور زمین کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. یہاں علم مراد ہے، پروردگار کا علم ہے. یہ اقتدار جو کرسی کا ہے وہ علم کا اقتدار ہے. اصل میں علم ہے جو طاقت کا مظہر ہے. آج آپ نے دیکھ لیا، خدا آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ آل محمد کے ماننے والوں کے اس عقیدہ جہاد اپنی جگہ، توحید و ولایت اپنی جگہ، ان کی معمولی سی علمی برتری نے دنیا کے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا.
اب سمجھ آ رہی ہے کہ جس کی بشارتیں ہیں یہ تو آغاز ہے، یہ تو پیش خیمہ ہے، اور جس کی بشارتیں ہیں کہ جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ یبلغ سلطانہ الی مشارق الارض و مغاربہا، ایک آنے والا ہے کہ جس کی سلطنت اور اقتدار دنیا کے سارے مشرقوں اور مغربوں تک پھیلے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے ہوگا؟ دنیا کے اندر بڑی بڑی سپر پاورز ہیں، بڑی بڑی طاقتور ممالک ہیں، امام کیا کریں گے؟ معجزہ کریں گے؟ سوال ہوتا ہے نا، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے، امام معجزہ کریں گے؟ نہیں، یہی علم کا کرشمہ ہے۔ دنیا کے اندر اب جنگ جو ہے وہ جسموں کے ساتھ نہیں ہے، لشکروں کے ساتھ نہیں ہے، وہی ملک طاقتور ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے۔ کسی بھی موضوع میں کوئی ٹیکنالوجی میں جیسے ہی وہ زیادہ ہے وہ طاقتور ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ معصوم کا یہ فرمان جس سے ساری حقیقتیں کھل رہی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے، توجہ چاہوں گا، اللہ نے نوع بشر کے لیے 27 حرف رکھے تھے علم کے، بہت توجہ چاہوں گا، پروردگار نے نوع بشر کے لیے 27 حرف رکھے تھے علم کے۔ وہ علم جو کرسی ہے اللہ کی، اللہ کے علم کی تو کوئی حد نہیں، لیکن نوع بشر کے لیے اللہ نے 27 حرف رکھے تھے۔ اور معصوم فرماتے ہیں آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر 11ویں آقا تک خدا نے نوع بشر کو صرف 2 حرف عطا کیے، 2 حرف، وہ بھی مکمل عطا نہیں ہوئے۔ یہ دنیا میں جتنے بھی آپ طاقت کے مظاہرے دیکھ رہے ہیں انسانوں میں، چاہے شر ہو یا خیر، یہ 2 حرف کے کرشمے ہیں۔ اور اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں جب قائم آئے گا خدا ان 2 حرفوں کو بھی مکمل کرے گا، باقی 25 حرف کا علم اس کے ذریعے نوع بشر کو ملے گا۔ اب کہانی سمجھ جائیں، ایک طرف دنیا کے شیطان اور سپر پاورز 2 حرف کی ٹیکنالوجی کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک طرف مولا کی مٹھی بھر فوج 27 حرف کے علم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہاں سے پتا چلے گا، یہاں سے پتا چلے گا اقتدار الہی کیا ہے، یہاں سے مشرق اور مغرب فتح ہوتے نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ سب کچھ اسی صف اعضاء کی بدولت ہے۔ اس صف اعضاء کا فلسفہ تو یہی ہے نا، یہ جو بار بار تاکید تھی ہمارے ائمہ کی کہ مومنو مجلس پا کرو۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص آیا چھٹے مولا کے پاس، امام کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اتجلسون وتحدثون، مجھے یہ بتا کبھی کبھی ہمارے لیے بیٹھتے ہو اور کچھ ذکر بھی کرتے ہو؟ کہنے لگا جی مولا کیوں نہیں۔ اب یہاں سے توجہ فرمائیں، کتنی حسرت تھی، یہ آپ جو بیٹھے ہیں یہ حسرت ہے چھٹے مولا کی۔ فرماتے ہیں ان تلک المجالس احبھا، یہ جو تم شیعہ ہماری مجالس وفا کرتے ہو، خدا کی قسم صادق آل محمد تم سے محبت کرتا ہے، ان مجالس کو پسند کرتا ہے، یہ ہماری حسرت ہے۔ یقین مانو یہ بڑا مقدس سلسلہ ہے، یہ حسرت ہے، یہ تیاری ہے، یہ تیاری ہے۔ لوگ کہتے تھے کیوں شیعہ ہر سال وہی کہانیاں سناتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، کیوں کہانیاں سناتے ہیں؟ ہر سال وہی ذکر، ہر سال وہی علی اکبر کی جوانی، وہی عباس کے بازو، وہی حبیب ابن مظاہر کی وفا۔ کہتے ہیں نا یہ باتیں، کہتے ہیں آپ سیر نہیں ہوتے ہم سیر، کیوں نہیں ہوتے؟ ہم سے پوچھو، ہم بتاتے ہیں۔
بلکہ میں سب سے پہلے کہوں گا مجھے یہ بتاؤ، مجلسیں تو 61 ہجری کے بعد ہمارے ائمہ نے شروع کی، نمازیں تو اس سے پہلے تھیں، تم کیوں ہر بار وہی نماز پڑھتے ہو؟ ہر روز وہی فجر کی نماز، وہی ظہر کی نماز، وہی عصر کی نماز، وہی مغرب کی نماز، وہی 4 رکعتیں، وہی 3 رکعتیں، تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ صلوات پڑھیں بر محمد والے آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ تو عبودیت ہے، یہ تو عبادت ہے، یہ تو عبودیت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبودیت ہے، کھانا کیوں کھاتے ہو ہر روز؟ وہی کھانے، وہی دال، وہی روٹی، وہی چاول، سیر نہیں ہوتے؟ اگر نہ کھائیں تو زندہ کیسے رہیں؟ بس سمجھ آ گئی نا کہ کچھ چیزیں اللہ کی عبودیت کے لیے بے عنوان عبادت ضروری ہیں، نہ کرے تو عبادت نہیں، اور کچھ چیزیں اپنے جسم کی بقا کے لیے، زندگی کے لیے ضروری ہے، نہ کھائیں تو زندگی نہیں۔ تم جہاں زندگی ڈھونڈتے ہو، جہاں عبادت ڈھونڈتے ہو، ہمارے لیے یہی مجلس حسینی عبادت بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔ ہمیں یہاں عبادت بھی مل رہی ہے، ایک ایک لحظہ، معصوم فرماتے ہیں ایک ایک لحظہ، ایک ایک آنسو، ایک ایک سانس، بھئی ہر چیز پہ تو روایت ہے، یہاں تو سانس لینا تسبیح ہے، یہاں فرشتوں کا احاطہ اور گھیرا ہے، یہاں گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف ہو رہے ہیں۔ آخر نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ گناہوں کی بخشش کے لیے۔ یہاں روح کی غذا ہے، یہاں حیات ہے۔ اب دنیا نے دیکھ لیا پورے عالم اسلام میں کفر کے مد مقابل اگر کوئی جماعت زندہ تھی وہ وہی تھی جو صف عزائے حسینی پہ بیٹھتی تھی۔ اب دیکھ لیا نا، اب دیکھ لیا عالم کفر اور شرک کے مد مقابل کون کھڑے ہوئے ہیں؟ کون کھڑے ہوئے؟ کس نے اسلام کی آبرو سنبھالی؟ پہلے تو ہمیں مناظرے کرنے پڑتے تھے، کتابیں کھولنی پڑتی تھی، اب مناظروں اور کتابوں کی ضرورت نہیں۔ عالمی سطح پر کسی مکتب کا کردار دیکھ لے، اگر کفر کی چاپلوسی کر رہا ہے اس کی بھی سمجھ آئے گی، اگر کفر کے سامنے حسینی بن کر قیام کر رہا ہے اس کی بھی سمجھ آ رہی ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے سب کو، اب سمجھ آ رہی ہے کہ اس صف عزا کا فلسفہ کیا تھا۔ یہی فلسفہ تھا کہ مہدی کی سپاہ بنے۔ ہم کیوں سنتے ہیں یہی قصے کہانیاں؟ چونکہ مہدی کو اکبر جیسے جوان کی بھی ضرورت ہے، حبیب جیسے بوڑھوں، شجاع بوڑھوں کی بھی ضرورت ہے، مہدی کو قاسم جیسے نوجوانوں کی بھی ضرورت ہے، اون و محمد جیسے جوان مردوں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سارا کچھ اسی لیے تو سنایا جاتا ہے کہ ابھی ایک بڑی کربلا بھی باقی ہے اور ایک حسین بھی باقی ہے، اور اس کو یہ ساری سپاہ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو ہے، اصل میں تو یہ مولا ہے، یہ حسین ہے جو اپنے فرزند کی سپاہ کو تیار کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں اپنے عزیزوں، بچوں، جوانوں کو کہوں گا کربلا کا جو فلسفہ ہے وہ 2 چیزوں میں ختم ہو رہا ہے، 2 چیز، ایک قیام ہے اور ایک سجدہ ہے۔ کوئی اور درس سامنے آئے یا نہ آئے، یہ 2 سرد ہم لے رہے ہیں، یہ 2 درس ہم لے رہے ہیں۔ کربلا ہمیں سکھا رہی ہے ظلم اور ظالم کے مد مقابل قیام کرو، چاہے ظالم وجود کے اندر ہے، گھر میں ہے، محلے میں ہے یا عالمی سطح پر ہے۔ بتائیں، اگر ہم ظالموں کے مد مقابل کھڑے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے قیام کریں گے، کل مہدی بڑے بڑے قیاموں کے لیے ہمارا انتخاب کرے گا۔
یہ صف عزا بتاتی. اور دوسرا سجدہ بتایا میرے مولا نے. آغاز دیکھیں نا کربلا کے روحانی منظر کا، آغاز دیکھیں. جب وہ ملعون وار کر رہا تھا، حسین نے اپنا سجدہ قضا نہیں کیا. یہ حقیقت ہے. جناب سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے، کہتے ہیں جب رسول اللہ سجدے میں جاتے تھے، حسین آ کے بیٹھ جاتے تھے. اور یہ کوئی ایک دفعہ نہیں بیٹھے، 24 بار بیٹھے ہیں. 24 بار بیٹھے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ایک دفعہ تو میں اٹھ کے، میں نے سمجھا بچہ ہے اٹھا دوں، اٹھانے لگا مولا حسین کو تو پیغمبر کا ہاتھ بلند ہوا کہ سعد، حسین اور نماز میں کوئی تضاد نہیں. یہ حسین ہی تو ہے جو میری نماز کو بھی لمبا کر رہا ہے، میرے سجدوں کو طولا نہیں کر رہا ہے. تو میں اپنے جوانوں اور بچوں کو کہوں گا، مجالس اور ماتم ہمیں نماز سے نہ روکے، ہمیں سجدوں سے نہ رکھے، بلکہ یہ نمازی، یہ سجدے گزار بنانے والی عبادتیں ہیں. یہ سجدے گزار بنانے والی باتیں ہیں. میں شعر تھا فارسی کا آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. قبلہ بھی تشریف فرما ہے، بس اشارہ کروں گا. آج میرا دل تھا میں وہ پڑھوں. مولا حسین صلوات اللہ علیہ کی شان میں ایک ایرانی نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا. میرا دل تھا کہ آپ کی خدمت میں بیان ہوں. کتنا خوبصورت شعر ہے، اس کا ترجمہ بھی کروں گا. کہنے لگا، ہمیں عالم قطرے ان و دریا اس حسین. ترجمہ کروں گا آپ کی خدمت میں. تھوڑا سا ٹائم قبلہ کا 2-3 منٹ لے لوں گا. ہمیں عالم قطرے ان و دریا اس حسین. کہنے لگا یہ جو کہتے ہیں رب العالمین، خدا جہانوں کا مالک ہے، جتنے بھی جہان ہیں ان کی حیثیت قطروں جیسی اور حسین کی حیثیت سمندر جیسی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہمیں عالم قطرہ ان و حسین دریا اس. اور اس کے بعد کہنے لگا، خوبان ہمیں بندے ان و مولا اس حسین. دنیا کے اندر جتنے صالحین، جتنے انبیاء، جتنے نیک ہستیاں، سب غلام اور نوکر ہیں. جنت کا مالک حسین ہے. یہی ہستی ہے نا، یہی ہستی ہے نا جس کو کہا کہ حسین جنت کا مالک. ہمارا غم تو یہی ہے نا کہ وہ بیعت کس سے مانگ رہا تھا؟ ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹھ کر اس سے بیعت مانگ رہا تھا جو کونین کا مالک ہے. یہی تو غم ہے ہمارا. میرے مولا کو پہچانا نہیں گیا. اور اس کے بعد اگلا شعر کہنے لگا، تھرسم تھرسم از ان کے شفاعت کو نہ قاتل خویش را. مجھے تو ہر ٹائم یہ ڈر رہتا ہے کہیں روز قیامت حسین اپنے قاتل کی شفاعت نہ کر دے. از بس کے کرم دارت و آغاز حسین، کیونکہ حسین جیسا کریم اس کائنات نے کبھی دیکھا نہیں. اس کے کرم کا، یہ میرے آقا کا کرم ہے. آپ نے تو وہ سنا ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں، جب ملعون شمر کھنجر لے کے سینے پہ بیٹھا تھا، امام اس وقت بھی اسے کہہ رہے تھے، شمر میرے قتل سے بچ جا، شاید تیری نجات ہو جائے. صبح سے لے کر اب تک بچوں کو مار رہا ہے، بھائیوں کو قتل کر رہا ہے، آخری ٹائم بھی اسی کی نجات کی فکر. اللہ اکبر. آخری ٹائم بھی اسی کی نجات کی فکر. اس بس کے کرم دار ہے، اتنا کریم ہے آقا، اتنا کریم ہے آقا. کہتے ہیں آخری ٹائم جب میرے مولا نے استغاثہ بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا،
مولا کس کو بلا رہے ہیں؟ کس کو بلا رہے ہیں؟ یہ سارے قاتل کس کو بلا رہے ہیں؟ پھر جب کہا نا کہ کون ہے جو رسول زادیوں کے پردوں کی حفاظت، کہتے ہیں سامنے والے لشکر سے دو بھائی آئے، پریشان پشیمان، آپ کے قدموں میں گرے، حسین اب تیری مظلومیت برداشت نہیں ہوتی، اب برداشت نہیں ہوتی، تیرے استغاثوں نے ہمارے جگر کو چھلنی کر دیا، لیکن ہمیں یہ بتا ہم قاتل ہیں، ہم نے بھائیوں کو مارا، تیرے بیٹوں کو مارا، اب تیری غربت پہ ہم پشیمان ہو کے آئے ہیں، ہماری بخشش ہو سکتی ہے؟ اب وہ شعر کی سمجھ آ رہی ہے، کہتا ہے ترسم ترسم شفاعت کنے قاتل خویش را، وہ شاعر یہی تو کہہ رہا ہے کہ مجھے یہی تو خوف ہے روز قیامت کہیں اپنے قاتل کی شفاعت کرنا بیٹھے، کہ کربلا میں ان دو قاتلوں کو جب آتا دیکھا، امام کھڑے ہوئے کہنے لگے یہ استغاثے تمہارے لیے تو تھے، مجھے پتا تھا ابھی میرے دو باقی ہیں، ابھی پتا تھا میرے دو باقی ہیں، آخری وقت کے دو ناسے، آخری وقت۔ اس لیے تو ہمارے آقا اور امام کہتے ہیں اتجلسون وتحدثون، چھٹے مولا کی حضرت کیا تم بیٹھتے ہو، آیا حسین کا ذکر کرتے ہو؟ ایک دن کہتے ہیں جناب مفضل آئے، میرے مولا نے کہا مفضل میرے گھر میں صف عزا ہے، کچھ دنوں سے تم نہیں آ رہے، کہنے لگا مولا آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ میرا دل کرتا ہے ہر 70 قدم پہ ہماری مجالس سے عزا بپا ہوں، آپ نے ہی تو فرمایا تھا، تو میں نے اپنے گھر میں مجالس سے عزا رکھی ہوئی ہیں۔ میرے مولا نے شکریہ ادا کیا مفضل کا، مفضل تیرا شکریہ۔ اس کے بعد کہا مفضل مجھے یہ بتا کل رات جب تو نے مجلس بپا کی تھی تیرے دروازے پہ کوئی نقاب پوش کھڑا تھا؟ کہنے لگا جی مولا کوئی شخص تھا، میں اسے کہتا رہا جوتیوں کے پاس کھڑے ہیں اندر تشریف لائے، وہ نہیں آیا، میں نے تو کہا، فرمایا تیرے زمانے کا ایمان تھا، میں ہی تو تھا، اور کون تھا؟ میں ہی تو تھا۔ کہنے لگا مولا پھر آپ اندر کیوں نہیں آئے، مولا آپ تشریف کیوں نہیں لائے؟ کہنے لگے مفضل کیسے آتا، جب میری نگاہ پڑی صدر محفل پہ میرے نانا رسول بیٹھے تھے، اور میرے دادا علی بیٹھے تھے، اور میری جدہ زہرا آئی ہوئی تھی، ان کے احترام میں تیری مجلس کے دروازے پہ کھڑا رہا، تیرے احترام میں۔ بس میں 2 منٹ اور رہوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لیتا، میری عادت ہے شروع سے پہلی مجلس کے اندر تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں سید سجاد کی عزاداری کا، وہ امام جو 35 سال خون کے آنسو بہاتا رہا۔ میں اور آپ کو تو مجلس عزا کی ضرورت ہے نا، کوئی آئے ہمارے لیے مسائل پڑھے، کوئی خطیب آئے، ایک امام ایسا ہے کہ جسے مجلس کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اسے پانی دکھا دو، صرف پانی دکھا دو، پانی کا ایک دھیان دکھا دو۔ پورا دن روزہ رکھا ہوتا تھا سید سجاد نے، شام کو کنیز افطار کے لیے پانی لاتی تھی، میرے مولا کی چیخ بلند ہوتی تھی، فرماتے تھے کیف اشرب الماء وقتل ابی اتشانا، کیسے پانی پیوں، آئے میرا باپ بے اسا مار گئے۔ کہتے ہیں منحال آیا کوفے سے، کہنے لگا مولا بس کرے، اتنا گریا زخم بن گئے آپ کے چہرے پہ۔ کہا منحال مجھے یہ بتا یوسف جب گم ہوا تھا یعقوب کی کیا حالت تھی؟
وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھیں سفید کر بیٹھا یوسف کے فراق میں۔ وہ تو مارا نہیں گیا تھا، گم ہوا تھا۔ تو میرے سامنے 18 یوسف کربلا کی خاک میں غلطہ ہوئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہنے لگا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، ابو عبیدہ شہید، حمزہ شہید، علی شہید، یہ تو فخر ہے۔ جب اس نے کہا نا یہ فخر ہے، امام تڑپ اٹھے، کہنے لگے ٹھیک ہے یہ فخر ہے، لیکن مجھے یہ تو بتا رسول زادیوں کا بدے ہوئے ہاتھوں سے اسیر ہو کے شرابیوں کے دربار میں جانا، اور بازاروں میں پتھر کھانا، آیا یہ بھی ہمارا فخر؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین، الا لعنت اللہ۔